اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج آپ بھائیوں کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جو بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ قرآن پاک کی ایک صورت ہے جس کا وظیفہ آپ بھائیوں نے کرنا ہے۔ کس مقصد کے لیے کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو حضرات، جو بھائی، جو بہنیں، جو بزرگ کسی بھی معاملے میں پریشان ہیں، رزق کی تنگی ہے یا کوئی اور پریشانی ہے یا گھر میں کوئی بندہ بیمار ہے، تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے پورے کے پورے قرآن پاک کے اندر بہت بڑی طاقت رکھی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، کہ پورا قرآن جو ہے شفا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی صورت بتانے والا ہوں جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی رسول کو کہ تنگ دستی کی حالت میں زیادہ کثرت سے اس صورت کی تلاوت کیا کریں۔ وہ کون سی صورت ہے، اس کو پڑھنے کی کیا ترتیب ہے؟ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کے گھر والے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، سب گھر والے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایک فرد بھی پڑھ سکتا ہے، تو فائدہ سب کو ہوگا۔ آپ کسی رشتہ دار کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بیٹی اپنے باپ کے لیے بھی پڑھ سکتی ہے، کوئی ماں اپنے بچوں کی رزق کی برکت کے لیے بھی پڑھ سکتی ہے۔ اور اس کے پڑھنے کی ترتیب جو ہے وہ میں آپ کو گزارش کرتا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہر ویڈیوز میں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں کہ بھائیو، ہمارے مسلمانوں کے اوپر نماز جو ہے لازم ہے، نماز ضروری پڑھنی ہے۔ ہر صورت میں نماز پڑھا کریں، ہر حال میں نماز پڑھا کریں۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، چاہے انسان بیمار ہے، خوش ہے، صحت مند ہے، جو حال میں بھی انسان ہے مسلمان، تو اس کے لیے نماز ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز، پنجگانہ نماز پڑھنی ہے۔ نماز کے بعد جب عشاء کی نماز آپ پڑھ لیں تو 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 100 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 3 مرتبہ سورۃ الواقعہ پڑھنی ہے، اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر اپنے مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو جائز حاجات ہوگی انشاءاللہ وہ ضرور پوری ہوگی۔ اور کوئی اگر بیمار ہے تو اس کے لیے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ اپنے رزق کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی یہ دونوں چیزیں پڑھ کر، پہلے تو آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور پیارے بھائیو، اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الواقعہ پڑھنی ہے، اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا بھی مسلمان پریشان حال ہیں اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام۔